الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکین کے اوپر زجر بیان کی فرمایا، اور پھر پہلے دعوے کے متعلق اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے، اختیار تصرف اس کائنات میں صرف اللہ کا چلتا ہے، اور اس کائنات میں اپنی مرضی سے جو بھی چاہتا ہے پیدا کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یا جسے چاہتا ہے جڑواں بیٹے جڑواں بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ جو آیت ہے یہ دوسرے دعوے کے متعلق ہے۔ دوسرا دعویٰ یہی تھا کہ جو سابقہ مصحف تھے، کتابیں تھیں، ان میں علماء سو نے کیا کی ہے؟ تحریف کی، بدل دیا، اور مختلف قسم کی تحریرات لکھ کے مسئلہ توحید کے خلاف آگے والے لوگوں تک پہنچائی، اس لیے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کیا کر دیا؟ انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو دوسرے دعوے کے متعلق ہو گئی آیت۔ نیز یہ ایک بات کل کے سبق میں مجھ سے رہ گئی تھی، یہ آیت نمبر 49 ہے نا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بچوں کی اقسام کو ذکر کیا، اور بچوں کی اقسام کو ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے اناسا، لڑکیوں کا، بچیوں کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ بیٹیوں کا ذکر کیا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، اور لڑکوں کا کب کیا ہے؟ بعد میں کیا ہے۔ اس آیت کے اشارہ سے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اسی آیت کے اشارے سے فرماتے تھے کہ جس عورت کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ لڑکی بڑی برکت والی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جس عورت کے پیٹ سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ لڑکی جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بڑی مبارک اور بڑی کیا ہوتی ہے؟ برکت والی ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ جس نے 2 بچیوں کو پالا، ان کی اچھی تربیت کی اور شادی تک اس کے اخلاق کو سنوارا اور شادی کر دی، تو میں اس کو کیا دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 بچیوں کی وجہ سے، اور کیا ہے؟ تربیت اچھی ہو اور
اگلے گھر میں کیا کر دے، وہ شادی کر دے، بھیج دے، تو میں اس کو کس کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو انسان اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کرے، کیونکہ یہ جاہلیت کے زمانہ میں مشرکین مکہ بھی لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے اوپر کیا سمجھتے تھے؟ بوجھ سمجھتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہی چیز رائج ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو کیا سمجھا جاتا ہے، اور خود اپنی کرتوت کی وجہ سے بوجھ بنایا گیا ہے اس کو، وگرنہ بوجھ ہے نہیں، اپنی کرتوت کی وجہ سے کیا بنایا گیا ہے؟ بوجھ بنایا گیا ہے۔ کرتوت کیا ہے؟ شادی کو کیا کیا گیا ہے؟ مشکل کر دیا گیا ہے نا، نکاح کو مشکل کیا گیا ہے۔ جہیز کس نے کہا تھا اتنا زیادہ دیا کرو؟ لڑکے والے کیا کرتے ہیں؟ مانگ کرتے ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی ڈیل ہوتی ہے، لسٹ بنا کے دیتے ہیں پوری کہ ہمیں یہ دو، فلاں دو، فلاں دو، فلاں دو۔ ٹھیک ہے، نکاح کو کیا کیا گیا ہے؟ مشکل۔ معاشرے کے اندر یہ چیز رائج کی گئی ہے، ایک حلال چیز کو مشکل کیا گیا ہے، حرام کا دروازہ کھل گیا ہے، حرام کا دروازہ، زنا کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ماں باپ پریشان ہیں بچیوں کے رشتے کے بارے میں، وجہ کیا ہے؟ جہیز کی جو یہ ہے نا آج کل جو رائج ہے جہیز کا تصور، یہ ایک لعنت معاشرے کے اندر اس کو عام کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نکاح کیا ہو گیا ہے؟ مشکل ہو چکا ہے، اور حرام کا دروازہ کیا ہو چکا ہے؟ کھل چکا ہے، زنا کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا فرمائے؟ حفاظت فرمائے اس کام سے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو لڑکی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، لڑکی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ لڑکی اللہ کی طرف سے یہ زحمت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے اللہ نے واپس لے لیے تھے، 4 بچیاں ہی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی تھیں، اور جوان ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی، اچھی تربیت کی، ان کی شادی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کو بوجھ نہیں سمجھا، اور ہر بچی کی وفات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں۔ وجہ کہ لڑکی کیا ہے؟ رحمت۔ یہ جب بی بی زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی فوت ہوئی نا، شہید ہوئی تھی، زخم تازہ ہو گیا شہادت کے وقت، وہی جو زخم دیا گیا تھا، وہ خنجر مارا تھا پیٹ میں، حمل ختم ہو گیا، ساقط ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر میں اتار رہے تھے۔ قبر میں اتارتے وقت آپ نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا، ہائے میری بیٹی یہ زینب، اس کو میری وجہ سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، میری وجہ سے اس کو بڑی تکلیفیں سہنی پڑیں۔ کون سی میری وجہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کروایا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ غزوہ بدر میں کیا تھے؟ مشرک تھے، قیدیوں میں سے تھے، اس کو واپس بھیجا کہ میری بچی کو کیا کر دینا؟ مدینہ بھیجنا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیا آ رہی ہے؟ مدینہ منورہ ہجرت کر رہی ہے، رستے کے اندر کسی کافر نے خنجر مار دیے، اور اسی خنجر کی وجہ سے وہ بعد میں زخم تازہ ہوا، تو آپ کی کیا ہوگی؟ شہادت ہوگی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میری بچی زینب، اس کو میری وجہ سے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے تھے؟ اب رقیہ، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی جو نکاح میں تھی، غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی یہ، کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے، یوم الفرقان ہے، سورۃ انفال، پوری سورت اللہ نے اسی غزوے کے اوپر نازل کی، لیکن حضرت عثمان اس جنگ کے اندر نہیں تھے۔ کیوں؟ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے میں بیمار پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کر دیا کہ تو مدینہ منورہ کے اندر رہ، اس کی دیکھ بھال کر۔ اگر باعث زحمت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو اتنے بڑے کار خیر سے کیوں روکتے؟ پھر بعد میں آ کے حضرت عثمان کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا تھا۔ پھر یہی بی بی رقیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے زیر زمین دفن کیا، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ پھر حضرت ام کلثوم، اس کا انتقال بھی آپ کی زندگی، اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اس کے انتقال پر بھی قبر میں اتارنے کے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ تو یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا رونا کس لیے تھا؟ کہ بیٹی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کو بوجھ نہ سمجھنا خدا کے لیے۔ دیکھیں جی اب آگے سمجھ، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ ترجمہ دیکھ لیں پھر میں آج سمجھاتا ہوں۔ اور نہیں ہے واسطے کسی بشر کے لیے
ان یکلمہ اللہ، یہ کہ وہ کلام کرے اللہ سے، یہ کہ وہ کلام کرے اس کے ساتھ، یعنی اللہ سے کلام کرے، یہ کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ، ہاں فاعل ہے یہ اللہ، یہ کہ کلام کرے اس سے کیا، کون؟ اللہ، الا وحین، مگر ازرو وحی، مگر ازرو وحی، آگے او من وراء حجاب، یا پیچھے پردہ کے، یا پیچھے پردہ کے، او یرسل رسولا، یا قاصد کو بھیج کر، یا بھیجتا ہے رسولاً قاصد کو، ٹھیک ہے، یا پہنچتا ہے کوئی قاصد، او یرسلا رسولاً، یا پہنچتا ہے رسولاً کوئی قاصد، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ قاصد سے مراد کون ہے؟ فرشتہ، فرشتہ اس رسول کے پاس پہنچتا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، پس پہنچاتا ہے وہ قاصد بِإِذْنِهِ، ساتھ اس کے حکم کے، کس کے حکم کے؟ اللہ کے حکم۔ بِإِذْنِهِ کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے فضل کے، ٹھیک ہے، ما یشاء جو کچھ کہ وہ اللہ چاہتا ہے، ترجمہ غور سے دیکھنا ہے اس کا۔ فیوحی، پس وہ پہنچاتا ہے کون؟ قاصد، بِإِذْنِهِ ساتھ اس اللہ کے فضل سے، ما یشاء جو کچھ کہ وہ اللہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ قاصد اس پیغمبر تک کیا کر دیتا ہے؟ پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ بڑا ہی بلند و بالا، حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، حکمتوں والا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس آیت میں اللہ پاک نے وحی کی 6 اقسام کو ذکر کیا ہے۔ میں 6 یہ آپ کی آسانی کے لیے کرنے لگا ہوں، وگرنہ اقسام صرف 3 ہیں۔ دیکھیں آیت کے اندر، دیکھیں غور سے، ان یکلمہ اللہ الا وحیا ایک ہے، او من وراء حجاب 2 ہیں، او یرسل رسولا یہ 3 وحی کی اقسام ہے، لیکن یہ 3 میں نے جو زائد بنائی ہیں یہ او یرسل رسولا کے اندر ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ کئی صورتوں کے اندر آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، پہلی قسم ہے ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ہے یہ پہلی قسم، وحیا۔ غور سے، یہ ایک بالکل نیا مضمون ہے، توجہ اپنے دل دماغ کی کھڑکیاں میرے طرف کر دیں آپ نے۔ یہ پہلی قسم ہے، اللہ کسی مضمون کو اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کر دے، القاء مطلب ڈال دے، ٹھیک ہے، اللہ کسی مضمون کو، کسی بات کو اپنے پیغمبر کے دل میں کیا کر دے؟ القاء کر دے، ڈال دے۔ یہ جو القاء ہے جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور نیند میں خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور نیند میں خواب کی حالت میں۔ یہ پہلی قسم ہے وحین، یہ ہے اشارہ مطلب القاء، جاگتے ہوئے بھی اور نیند میں خواب کی حالت میں بھی۔ بہت سی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، القی فی روعی، القی فی روعی، کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، القی فی روعی، کہ میرے دل کے اندر یہ کیا ڈال دی گئی؟ بات ڈال دی گئی، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ سمجھ آئی ہے؟ یا اللہ پاک خواب کے ذریعے اس پیغمبر کے بعد دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے۔ یہ جو چیز ہوئی تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، کہ خواب کے اندر بیٹے کو دیکھا گلے پر چھری چلا رہے ہیں، صبح کو اٹھ کے انہوں نے سمجھا یہ کس کی طرف سے اشارہ ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے۔ بیٹے کے سامنے جا کے یہ حکم رکھا کہ بیٹا میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تیرے گلے کیا چلا رہا ہوں؟ چھری چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فنظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟
بیداری کی حالت میں بھی ہوتا ہے یہ القاء، اور نیند کی حالت کے اندر بھی یہ القاء ہو جاتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل کے اندر کیا کر دیا ہے، بات کو القاء کر دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ تو یہ ہے پہلی قسم وحی کی، سمجھ آ گئی ہے بات؟ اچھا، دوسری قسم دیکھیں، او من وراء حجاب، یہ القاء ہے نا، جو اس کو دوسرا لفظ الہام بھی کہا گیا ہے، اس کے اوپر میں ذرا بعد میں آ کے تھوڑی سی گفتگو اور کروں گا۔ الہام دوسری چیز ہے، اللہ پسے پردہ، پردے کے پیچھے کسی نبی سے گفتگو کرے، سمجھ آئی ہے، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی واسطے کے، پردے کے پیچھے کسی پیغمبر سے، نبی سے کیا کرے، خود بات کرے، از خود اللہ ہم کلام ہو، اور پردے کے اندر دیکھو آیت کے اندر لفظ کا او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے۔ یہ جو ہوئی تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، بغیر کسی واسطے کے اللہ پاک خود حضرت کو کہاں بلاتے تھے، کوہ طور پہ بلاتے تھے، وہاں پہ کیا ہوتی تھی، حضرت کی اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ غالباً یہ پیغمبر ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت کو کہا گیا موسیٰ کلیم اللہ، جس طرح تیسرے پارے کے شروع میں بھی غالباً کسی سے اللہ نے از خود کیا کیا ہے، کلام کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے ان سے کیا کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ اور جب اللہ پاک نے کلام کرنا شروع کیا، دل کے اندر یہ بھی خواہش ہوگی کہ اس کی بات کے اندر اتنی مٹھاس ہے تو خود اس کے دیدار کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی۔ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اللہ کے آگے دعا کر دی، ربی ارینی انظر الیک۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے واقعہ خود سورۃ اعراف میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے خواہش پیدا کی، دل کے اندر اللہ سے اظہار کیا، اللہ کے آگے، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرنے کی توفیق دے، مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا چل ٹھیک ہے، میں اپنے ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اس کو برداشت کر گیا تو پھر تو بھی میرا دیدار کر لے گا۔ اللہ پاک نے ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر رکھی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے وہیں پہ، سمجھ آئیے کہ نہیں، کہ اللہ کا دیدار جو ہے اس دنیا میں ممکن نہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں، ممکن نہیں۔ کوئی آنکھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ وما یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ تیرا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں کہ اس آنکھ کے اندر طاقت نہیں ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ اور معراج والی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے اندر یہ بھی وحی آئی ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا ہوئے، ہم کلام ہوئے، لیکن وہ بھی پردے کے پیچھے، من وراء حجاب ہے، پردے کے پیچھے ہوئی تھی وہ گفتگو، روبرو وہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، سمجھ آئیے کہ نہیں، روبرو وہ گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ پردے سب کیا ہو گئے، جس طرح الیاذ باللہ اسی سے پھر وہ شرک نکالتے ہیں کہ پردے کیا ہو گئے تھے، سب ختم ہو گئے تھے، اللہ اور رسول دونوں ہی ایک ہو گئے تھے، یعنی رسول اور اللہ کیا ہوگی، ان کی ذات ایک ہو گئی ہے، وہاں رسول الگ نہیں تھا اللہ، بلکہ یہ دونوں کیا ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، یعنی دو ٹکڑے آپس میں مل چکے تھے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو وہ جو بہت سے علماء اس بات کی طرف ہیں کہ وہ جو گفتگو ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کس کے اندر ہوئی تھی، روبرو گفتگو نہیں ہوئی تھی بلکہ پردے کے اندر ہوئی تھی۔ اور ہمارا بھی یہی مسلک و مذہب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی رات جو ہم کلام ہوئے، وہ پردے کے پیچھے گفتگو ہی ہے، روبرو گفتگو نہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار انشاءاللہ آیتیں آئیں گی آگے کہ اللہ پاک فرماتے جائیں گے کہ کوئی آنکھ اس دنیا میں رہتے ہوئے میرا دیدار نہیں کر سکتی، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اور انشاءاللہ 30ویں پارے کے اندر بھی یہ مضمون آئے گا، وہاں میں اس کی بخوبی تفصیل کروں گا وہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے وہ بھی کیا تھا،
پردے کے پیچھے ہوتی تھی، اور قرآن نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے خواہش کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھی دیکھنے کی سخت طاقت نہیں رکھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری صورت کیا ہے جی؟ او یرسل رسولا، یا پہنچتا ہے اس کے پاس قاصد فرشتہ. اب یہ غور سے سمجھنی ہے یہ بات. پہلی صورت ہے جی فرشتہ اپنی اصلی صورت کے اندر آئے. فرشتہ کیا آئے؟ اصلی صورت کے اندر اس پیغمبر کے پاس آئے. دوسری صورت ہے فرشتہ انسانی صورت میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تیسری صورت ہے کہ فرشتہ نظر ہی نہ آئے. کیا؟ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ جو تیسری صورت ہے اس کو ذرا ایک طرف رکھنا. پہلی صورت کیا ہے؟ فرشتہ اپنی اصلی شکل کے اندر آئے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے نا فرشتہ اصلی، یہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے بس. کتنی بار؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے. پہلی بار جو دیکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے جبرائیل میں تجھے اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، اصلی شکل میں. دوسری مرتبہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا. تیسری مرتبہ نبوت کا ایک ابتدائی زمانہ تھا، نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا. مکہ مکرمہ میں ایک محلے کا نام بھی ہے، مقام اجیاد اس کا نام ہے. اس جگہ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا. اب یہاں پہ جو پہلی 2 مرتبہ دیکھا گیا تھا نا، جو خود خواہش کا اظہار کیا، اور معراج کی رات، یہ 2 صحیح روایات سے ثابت ہے. لیکن جو تیسرا ہے مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، یہ سندن کمزور ہے. یہ بات کیا ہے؟ سندن کمزور ہے کہ مقام اجیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا. وگرنہ جو پہلا 2 ہے معراج کی رات اور خود جو خواہش کا اظہار کیا، یہ کیا ہے؟ صحیح روایات سے کیا ہے؟ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اصلی حالت میں. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہے جی؟ انسانی شکل میں فرشتہ آئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی نا، فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا. یہ وحی کی سب سے آسان صورت ہوا کرتی تھی آپ کے لیے. اور ایک صحابی رسول تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. صحابی کا نام کیا ہے جی؟ دحیہ کلبی، دال بڑی ہا یا ہا، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صحابی رسول کی شکل میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. یہ جو وحی کی صورت ہوتی تھی کہ فرشتہ انسانی شکل کے اندر آتا تھا، یہ سب سے کیا ہوتی تھی؟ آسان ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہی او یرسل رسولن کی جو تیسری صورت، فرشتہ نظر ہی نہیں آئے، یہ جو وحی کی صورت ہوتی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی. سب سے زیادہ مشکل. کس طرح؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حارث ابن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے. کس کی آواز؟ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. اور جب وہ گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی ہے تو جو کچھ بھی اس گھنٹی کی آواز سے میں نے سنا ہوتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. اور بعض اوقات فرشتہ میرے پاس کیا لے کر آتا ہے؟ وہی لے کر آتا ہے انسانی شکل کے اندر. ٹھیک ہے. یہ جو وحی کی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کے ساتھ تشبیہ دیا، کیا مطلب؟ کوئی گھنٹی بجتی تھی؟ نہیں. غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو گھنٹی کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ اس وجہ سے کہ جو گھنٹی ہوتی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ گھنٹی مسلسل بجتی ہے. گھنٹی کیا ہوتی ہے؟ مسلسل بجتی ہے. ایک گھنٹی کے اندر یہ صفت ہے. دوسری صفت گھنٹی کے اندر یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز جب آتی ہے تو اس کی سمت مقرر کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. کہ گھنٹی جب بجتی ہے انسان یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے یا پیچھے سے. تو کلام الہی جو ہے نا اس کی یہی صفت ہے کہ اس کے اندر جو ہے رکنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہے؟ مسلسل ہوتا ہے. اور اس کی جہت جو ہے، سمت جو ہے مقرر کرنا وہ کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ گھنٹی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور یہ جو صورت ہوتی تھی وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، جاڑوں کا موسم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس قسم کی وحی نازل ہوتی تھی اور جب وحی ختم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. پسینے سے، سخت سردی کا موسم ہے، پسینے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ شرابور ہوتے ہیں. اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سردی کی وجہ سے بہت زیادہ کپکپانے لگتے تھے اور ماتھے سے پسینہ اس طرح نچڑتا تھا جس طرح موتی گر رہے ہیں. یہ حالت ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس سے بھی بڑھ کر جس جانور کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، اگر اس جانور پہ اسی قسم کی اسی کیفیت میں وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ جانور وحی کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا تھا. یعنی اتنا زیادہ وزن. اور خود حضرت عائشہ اماں صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سر مبارک میری گود میں ہوتا تھا، وحی اترتی تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور مجھے اس طرح لگتا جس طرح میری گود کے اندر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے. اتنا وزن پڑ جاتا تھا. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کاتب وحی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ان کو بلایا کرتے تھے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی نا تو ان کو بلایا کرتے تھے، یہ لکھ لو. یہ حضرت زید بن ثابت خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری زانوں کے اوپر تھا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہتے قریب تھا کہ میری وہ جو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا نا زانوں پر، وہ ٹوٹ ہی پڑتی وحی کے بوجھ سے. یعنی اتنا زیادہ بوجھ اور وزن دوسرے کے اوپر آج. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور یہی جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی نا، گھنٹی کی آواز، جو گھنٹی، یہ جب وحی کی یہ کیفیت اترتی تھی تو بعض دوسرے صحابہ کو بھی یہ آواز تھوڑی تھوڑی سنائی دیتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب سے ہمیں اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح مکھیاں ہوتی ہیں نا شاید کہ یہ بن بنا رہی ہوتی ہیں، بن بناہٹ کی آواز آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے. اور ہم محسوس کر لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز کیا ہو چکی، شروع ہو چکا ہے، کہ وحی اللہ کی طرف سے اب کیا ہو چکی ہے، ہم کلامی رابطہ شروع ہو چکا ہے. یہ جو کیفیت ہوتی تھی نا وحی کی، یہ سب سے زیادہ مشکل ہوا کرتی تھی. تو یہ تیسری صورت کا فرشتہ نظر نہ آئے بلکہ ایک دم گھنٹی کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں اور اسی کے اندر سے کیا آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی آواز آ رہی ہے کہ یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن علماء کیا فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک جو ہے یہ کس وحی سے اترا ہے، کس قسم کی وحی سے؟ فرشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتا تھا، اس صورت کے اندر یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ آ کر کیا سناتا تھا، قرآن پاک اس شکل میں آ کے سنا دیتا تھا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس صورت کے اندر قرآن پاک کا حصہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ تین صورتیں ذہن کے اندر آ چکی ہیں جی. وحی کی تین صورت. پہلی صورت کیا ہے؟ اشارتاً، القاء ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ پردے کے پیچھے ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ فرشتہ
ٹھیک ہے، وہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کچھ کہ اللہ کیا کرتا ہے، چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان 3 صورتوں کے اندر میں نے اپنے نبیوں کے اوپر کیا بھیجی ہے، ان 3 صورتوں میں، ٹھیک ہے، کسی صورت میں بھی میں نے شرک کی وحی کسی پیغمبر کے اوپر نازل نہیں کی۔ دوسرے دعوے کے متعلق ہے، اب ربط جوڑنے لگا ہوں میں نے کسی صورت کے اندر یہ 3 صورتیں میں نے بیان کر دی، تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں بھی میں نے شرک والی وحی اپنے کسی پیغمبر کے اوپر نازل نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی 3 طریقوں سے مسئلہ توحید کو اپنے پیغمبروں کے اوپر کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ اور وہ تینوں طریقوں میں ایک ہی وحی تھی۔ وہ کیا وحی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، پکار کرنی ہے تو صرف اور صرف کس کے لیے کرنی ہے، مدد کے اندر مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف اور صرف کس کو آواز دینی ہے، اللہ ہی کو دینی ہے۔ باقی جو باتیں محرفین نے اپنی طرف سے گزشتہ کتابوں میں، اللہ کی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، وہ سب کی سب باطل ہیں، مردود ہیں۔ اب یہ جو قرآن ہے یہی حق ہے، یہی سچا ہے، اس کے اندر جو میں بیان کروں گا وہی برحق بات ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ کیوں؟ انہ علیم علی حکیم، بے شک وہ جو اللہ ہے وہ بڑا بلند و بالا ہے، حکمتوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بات نہایت ہی محکم، اس کی بات حکمتوں کے اوپر مبنی، اس کی بات جو ہوتی ہے وہ بلند و بالا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی بلند و بالا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ سمجھ آ گئی ایک بات؟ یہ جو من وراء حجاب گزرا ہے نا، اس لفظ کو دیکھیں ذرا، یہ جو پردے کے پیچھے گفتگو کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو زیارت سے جو معنی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، وہ کیوں اللہ کو چھپا دیتا ہے کوئی چیز آ کے؟ حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نور کو چھپا سکے۔ کسی چیز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے نور محیط کو کیا کر دے، چھپا دے۔ چونکہ انسان کیا ہے، وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، کیا چیز ہے وہ پردہ واقعتاً کوئی حائل ہو جاتا ہے۔ بات غور سے سمجھنی ہے کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں پردوں کے پیچھے، کیا اللہ اور بندے کے درمیان واقعتاً پردہ آ جاتا ہے؟ کیا وہ پردہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور محیط کو کیا کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، پردہ نہیں۔ یہ تو اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بات کی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت بینائی کو کمزور کیا ہوا ہے کہ اس کی جو قوت ہے آنکھوں کی، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، اللہ کا دیدار کر سکے۔ دیکھو ہمیں جتنی اللہ نے قوت دی ہے، سورج کی طرف انسان دیکھ تو لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سطح کی طاقت نہیں دی کہ مکمل طور پہ سورج کا معائنہ کر سکے۔ جس طرح لوگ چاند کو دیکھ لیتے، تو سورج کہاں اور اللہ کا نور کہاں؟ ٹھیک ہے۔ اب سورج اور بندے کے درمیان پردہ تو نہیں ہے، وہ بینائی کی جو قوت ہے وہ کیا ہے، کمزور ہے۔ تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دی ہے آنکھوں کی، وہ کیا ہے، کمزور۔ لیکن جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہی آنکھوں کی قوت کو کیا کر دے گا، بڑھا دے گا، اور جنت کے اندر جنتی اللہ کو اسی طرح دیکھ سکیں گے جس طرح دنیا کے اندر 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی قوت بینائی کو کیا کر دیں گے، بڑھا دیں گے، لیکن وہ قوت جو جنت میں ملے گی وہ اللہ نے دنیا کے اندر نہیں دی۔ اور یاد رکھنا یہ بھی بات، کسی فرشتے کے اندر بھی اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالمشافہ کلام کر سکے، دیکھ سکے۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے بالکل قریب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی درمیان میں 70,000 پردے آ گئے تھے۔ اللہ کے میں بالکل کیا ہو چکا تھا، قریب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے، 70,000 حجاب حائل ہو گئے تھے اندر، نہیں دیکھ سکا میں اللہ کو۔
سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں، تو یہ پردہ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ پردہ اللہ کے نور کو کیا کر دیتے، چھپا دے. اللہ نے انسان کو، فرشتوں کو کیا دیا ہے؟ قوت بنائی کیا ہے؟ کمزور رکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ وحین جو ہے نا الہام، یہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یہ الہام جو ہوتا ہے یہ بھی غیب سے علوم اور ہدایات حاصل ہوتے ہیں. غیب سے کیا ہوتے ہیں؟ علوم اور ہدایات حاصل ہوتی ہے. انبیاء کے سوا دیگر اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی الہام کرتا ہے، ان کے دل میں بات ڈالتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ القاء، الہام جو بھی کہہ لو، کہ انبیاء کے سوا یہ دوسروں بندوں کو بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو بھی کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کی جو تعریف کی ہے، ڈیفینیشن کیا فرماتے ہیں؟ جو علم قلب میں بغیر کسی اکتساب کے، بغیر کسی استدلال کے اللہ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ القاء. کہ اس کے لیے کوئی علم نہیں حاصل کرنا پڑتا، کوئی کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی، ٹھیک ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ اللہ کی جانب سے اس کے دل کے اندر علم ڈال دیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ القاء، الہام جو بھی کہہ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے. اور جو علم باطنی ہے یہ کل قیامت والے دن یہ نفع دے گا انسان کو. وہ باطنی علم کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے اس کے دل کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ القاء کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض علماء سے منقول ہے کہ یہ علم باطنی کیا چیز ہے، تو علماء نے جواب دیا ہے کہ علم باطنی یہ سر الہی ہے، کہ اللہ کی طرف سے ایک چھپا ہوا راز ہے جو اللہ اپنے نیک بندے کے دل کے اندر الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے. اللہ اس کی خبر نہ کسی دوسرے بندے کو دیتا ہے، بشر کو دیتا ہے، نہ کسی فرشتے کو دیتا ہے. وہ صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان وہ ایک رابطہ ہوتا ہے بس. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہام، سر الہی کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑا مشہور نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جو وہ شخص عالم نہیں ہے جو کسی کتاب کو یاد کر لے، جو کسی کتاب کو یاد کر لیتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا. کیوں؟ کتاب پڑھ کے وہ پھر بھول گیا، پھر کیا رہ جائے گا؟ جاہل بن جائے گا نا. کتاب جو پڑھ لے اس کو کوئی عالم نہ سمجھے کہ وہ عالم بن گیا. کیوں؟ کتاب پڑھنے کے بعد اگر وہ پھر بھول گیا، پھر وہ کیا بن گیا ہے؟ جاہل بن گیا ہے. ٹھیک ہے. عالم حقیقتاً وہ ہے جو اپنے رب سے جس وقت چاہتا ہو وہ علم حاصل کر لیتا ہے. اب میں اس کی آگے بتاؤں گا کس طرح یہ علم حاصل کیا جاتا ہے جو الہام والا، القاء والا ہے. تو فرماتے ہیں بغیر کسی حفظ کے، بغیر کسی تدریس کے جو علم اللہ سے حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم باطنی. وہ علم پڑھ کر انسان عالم بنتا ہے، معرفت الہیہ تب حاصل ہوتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے علم ربانی. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض علم ایسے ہیں جو تعلیم خلق کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، انسان کو کسی استاد کے زیر سایہ بیٹھ کر علم حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن بعض علم جو ہوتے ہیں وہ خارجی اسباب کے تحت خود بخود دل کے اندر انسان کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو ایک حوض ہے، حوض کا پتہ ہے؟ مٹی ہے نا، اس کے اندر ایک گڑھا ہے، اس کے اندر پانی ہے. ایک حوض ہے، اس حوض کے اندر جو پانی ہے دو قسم سے آ سکتا ہے، دو طرح سے. پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نہر کو اس کے اندر کیا کر دیا جائے؟ جاری کر دیا جائے. کوئی چھوٹی سی ندی، کوئی نہر اس حوض کے اندر چھوڑ دی جائے، وہ نہر کا پانی آ رہا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اس طرح اس کے اندر پانی لایا جا رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس حوض کو کسی آلات سے اور زیادہ گہرا کر کے، صاف کر کے اس کے اندر چشمے کا پانی چھوڑ دیا جائے. اس حوض کو آلات کے ذریعے صاف ستھرا کر کے، گہرا کر کے اس کے اندر کیا پانی چھوڑا جائے؟ چشمے کا پانی. اب بتاؤ ان دونوں صورتوں میں سے صاف، شفاف، لذیذ پانی کس صورت میں آئے گا؟ نہر کی صورت میں یا چشمے کی صورت میں؟ چشمے کی صورت میں. نہر کی صورت میں نہیں آئے گا، چشمے کی صورت میں لذیذ، میٹھا اور شیریں پانی اس کا پھر حوض کا ہوگا. اسی طرح جو دل ہے نا انسان کا، یہ بمنزلہ حوض کے ہے، بمنزلہ حوض کے ہے. ٹھیک ہے.
کبھی اس میں علم داخل کیا جاتا ہے حواس ظاہرہ کے ذریعے. حواس ظاہرہ بمنزلہ نہر کے ہیں. ٹھیک ہے، حواس ظاہرہ کیا؟ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، یہ حواس ظاہرہ کے ذریعے یہ ایک نہر ہے. اس صورت میں انسان اپنے دل کے اندر علم کو کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کبھی بذریعہ خلوت، تنہائی، عبادت کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے، قیام اللیل کر کے اپنے قلب کو کھود کرتا ہے، انسان کھودتا ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ کی طرف سے خود بخود علم کیا ہونے لگ جاتا ہے؟ چشمے کی طرح داخل ہونے لگ جاتا ہے. یہ علم جو ہوتا ہے انسان کس طرح حاصل کرتا ہے؟ عبادت و ریاضت کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، قیام اللیل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے. اور یہ علم جب انسان کے پاس آ جاتا ہے نا، تو سمجھو اس انسان کو اصل اللہ کے معرفت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز سب سے پہلے انسان کو حاصل ہوتی ہے قرآن پاک پڑھ کر. ہاں، قرآن پاک کے بغیر یہ چیز کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ قرآن کے ظاہری الفاظ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے جو اسرار اور رموز، چھپے راز جو ہیں، وہ نیک اعمال کر کے، اس پر عمل کر کے، اور جو قرآن کے اوپر عمل کرتا جائے گا، عبادتیں، ریاضتیں، اس کے مطابق مکمل زندگی گزار کے پھر اس کو اور زیادہ اللہ کی طرف سے اسرار اور رموز اس کے دل کے اندر القاء کیے جاتے ہیں. پھر اس کو کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو جایا کرتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام، چھپا علم. یہ ایسے نہیں حاصل ہوتا، ایسے نہیں حاصل ہوتا. آپ قرآن پاک پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لیا، عمل ہی نہیں کیا، عمل ہی نہیں کیا، کیا فائدہ ملے گا؟ حالانکہ اگر تم اس علم کے اوپر عمل کرو گے نا، عمل کرو گے تو کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتا انسان. لیکن اگر اس علم کے اوپر عمل ہی نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ ہے؟ ملے گا؟ ہمیں نہیں ملے گا. ہاں، اس علم کا ہمیں فائدہ تب حاصل ہوگا جب ہم خود کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. زندگی عمل سے بنتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کسے بنتی ہے؟ عمل سے بنتی ہے. جنت بھی، جہنم بھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے. عمل ہے سب سے اللہ کے. سورہ زمر کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اچھا اجر ہے اس کے لیے. سمجھ آ گیا؟ دیکھیں جی آگے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یہ دلیل وحی ہے. اور اسی طرح بھیجا ہم نے طرف آپ کے انہی طریقوں سے. پیچھے کتنے طریقے ذکر ہوئے وحی کے؟ 3 طریقے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اسی طرح ہم نے وحی کیا طرف آپ کے روحاً، روح کو. روح سے مراد وحی. من امرنا، اپنے حکم سے، اپنے فضل سے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا انہی 3 طریقوں سے ہم نے آپ کی طرف روح کو کیا کیا ہے؟ وحی کیا ہے. روح سے مراد ہے مسئلہ توحید. روح سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ توحید، یا قرآن جس کی تعلیمات دلوں کے لیے حیات جاودانی ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ روح سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. انسان کا دل دیکھو، جب مسئلہ توحید انسان کے دل کے اندر نہیں ہے، انسان کا دل مردہ ہے. اور جب مسئلہ توحید انسان کے دل میں آ گیا، چونکہ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے نا، ایمان آ گیا، سمجھو انسان کو کیا مل گئی ہے؟ حیات مل گئی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ مشرک اور کافر کا دل جو ہے یہ بمنزلہ بنجر زمین کے ہے، اور موحد کا جو دل ہے یہ بمنزلہ ایک لہلہاتی سرسبز و شاداب کھیتی کے ہے. ٹھیک ہے. تو روح
من امرنا، آپ کی طرف ہی نہیں، 3 طریقوں سے ہم نے کیا کیا، وحی کی ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. ترجمہ پڑھو غور سے. جی شاباش. اور نہیں تھے جانتے آپ مل کتاب، نہ کتاب، ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان. اب بتاؤ، جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی علم غیب حاصل ہو گیا تھا، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے. پھر کیا کہو گے؟ اور بعض کہتے ہیں جب نبوت مل گئی تھی آپ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب بھی اسی وقت آپ کو عطا کر دیا گیا تھا. پھر کیا کہو گے؟ یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کتاب کو ہی نہیں جانتے. کتاب سے کون سی مراد ہے کتاب؟ قرآن پاک کو آپ نہیں جانتے تھے میرے پیغمبر، قرآن ہی نہیں جانتے تھے. حالانکہ پیغمبر کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے وہی، یہی تو مصحف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مصحف ہے. تو پھر اگر مولوی کہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا، اور قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے ما کنت تدری مل کتاب، آپ کتاب کو نہیں جانتے تھے، ہمارے وحی کرنے سے آپ کو پتہ چلا ہے. اگر ہم وحی نہ کرتے آپ کو کتاب کا علم نہ ہوتا، ہم وحی نہ کرتے آپ کو ایمان کا پتہ نہ چلتا. پھر اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم نے آپ کے اوپر بعض نبیوں کے احوال کو ذکر کیا، بعض کا علم ہم نے، اکثر کا علم کیا کر لیا، چھپا لیا ہے، آپ کے اوپر ذکر ہی نہیں کیا. 17-18 نبیوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، باقیوں کا 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، باقیوں کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے.